بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، دنیا کی پہلی سپر پاور فرعون ایجپٹ۔ آج ہم اس ایجپٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے آخری وقت سے پہلے پاک کلام میں صاف صاف بیان فرمایا تھا کہ تم مسلمان ایک دن اس ایتہاسک زمین پر فتح کرو گے، مگر ساتھ ہی انہوں نے بڑی نصیحت بھی فرمائی تھی کہ جب تم ایجپٹ کو فتح کرو تو وہاں کے عام لوگ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، کیونکہ یہی رحمت کی راہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ہجرت ہوئی۔ بہت جلد ہی مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں رومن اور پارسین امپائر کو ہرا کر ان بڑے علاقوں کو فتح کیا، مگر ایک ایتہاسک قدم کے بعد ایک بہت ہی گہرا سنکٹ سامنے آیا۔ ان نئے فتح شدہ علاقوں میں ایک خطرناک بیماری نے اپنے پیر پسار لیے۔ اس مہاماری نے مسلمانوں کی آگے بڑھنے کی رفتار کو روک لیا، ساتھ ہی ان کے بڑے بڑے جنرل کو شہادت بھی ملی، پر یہ بھی اللہ کی مرضی تھی تاکہ نئے جنرلوں کے لیے راستہ صاف ہو سکے۔ اس مشکل وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے جنرلوں کی نیوکتی کی۔ ان میں سب سے بلند حوصلہ رکھنے والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا آرمی چیف بنایا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلیت اور اعتبار کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ مہاماری تھمتی گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے روحانی فرض کو ادا کرنے کے لیے فوج کی مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ بے شک اس خطرناک سفر پر نکلنے سے پہلے انہوں نے مدینہ اور پورے عرب کا امن و آباد رکھنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، تاکہ اگر انہیں کچھ راستے میں ہو جائے تو امانت صحیح ہاتھوں میں پہنچے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا پہنچے، وہاں انہوں نے نئے آرمی چیف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نیا حکمت الہی پلان پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم رکیں گے نہیں، ہمیں ایجپٹ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیول ایجپٹ؟ مسلمان تو روم کے دل یعنی رومن امپائر کی کیپٹل کی طرف بھی جا سکتے تھے، مگر ایجپٹ کیوں؟ عام جگہ نہیں تھی۔ یہ علاقہ پورے وشو میں ایتہاسک اور مضبوط مانا جاتا تھا۔ قرآن میں نیل ریور کی طاقت کی بار بار تصویر پیش کی گئی ہے۔ آئیے جانیں کہ کیسے ایجپٹ اتنا طاقتور بنا۔ لگ بھگ 5000 سال پہلے پوری دنیا میں پانی ہی سب سے قیمتی چیز تھا۔ جس قوم کے پاس سب سے زیادہ پانی ہوتا تھا وہی راج کرتا تھا، اور نیل ریور یہ برکت والا دریا ایجپٹ کی زمین سے ہو کر بہتا تھا۔ اس کی برکت سے پوری دنیا کے لوگ ایجپٹ میں آباد ہونے لگے۔ دھیرے دھیرے ایجپٹ دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور جگہ بن گئی۔ پھر ایک وقت آیا جب ایک بڑے شخص نے اپنے قدم سے اتہاس رچا۔ کنگ نارمر پورے ایجپٹ کو اکٹھا کر کے یہاں دنیا کی پہلی بادشاہت قائم کی۔ لیکن آپ سوچیں گے یہ صدیوں پرانی باتیں ہمیں کیسے معلوم؟ جواب ہے 2 ایتہاسک ٹیبلیٹس۔ آج بھی وہ ٹیبلیٹ جو کھدائی میں ملے سب سے پرانی ایجپٹ رائٹنگ مانی جاتی ہیں، جن پر کنگ نارمر کا صاف صاف ذکر موجود ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرا ایجپشین امپائر اپنی طاقت میں اور بھی اضافہ کرتا گیا۔ اگلے 1000 سال تک پورے جہان پر راج کرتا رہا، مگر اس طاقت کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد فرعون کی دماغی حالت بھی نازک ہوتی گئی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے، اور پہلی بار اتہاس میں کسی فرعون نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ پیش کیا۔ فرعون نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ خدا گھوشت کیا، اور یہ ایک ایسا مذہب بنوایا کہ تم جنت کی امید تب تک نہیں کر سکتے جب تک تم فرعون کے غلام ہو، تاکہ کوئی بھی ایجپشین فرعون کے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ دھیرے دھیرے اس مذہب میں عجیب و غریب کانسیپٹ شامل ہوتے گئے۔ سب سے بھن بات یہ تھی کہ ہر فرعون کا دعویٰ تھا کہ صرف وہی خدا رہے گا جس کی ممیاں ہمیشہ کے لیے صحیح سلامت رہیں گی۔ اس کے لیے فرعون اپنے جسم کا پریوگ کرنے لگے۔ اسی طرح دنیا کا پہلا ممیجیشن سسٹم استعمال میں آیا۔ جب کوئی فرعون اس دنیا سے رخصت ہوتا تو پہلے اس کے جسم سے پورا خون نکال دیا جاتا، پھر اس کی ناک میں ایک کنڈا لگا کر اس کے دماغ کو اس کے ناک سے باہر کھینچ لیا جاتا۔ اس کے بعد سارے آرگنز، لنگز، جگر، گردے نکال لیے جاتے، مگر صرف دل کو وشیش جار میں رکھا جاتا۔ پھر اس کے جسم کو 40 دن تک پانی اور خاص نمک میں رکھا جاتا تاکہ اس کی صحت صحیح رہے، سلامت بنی رہے۔
40 दिन के बाद फिरौन को बाहर निकालकर रेत से भर दिया जाता ताकि उसका जिस्म हमेशा के लिए उसी शेप में बना रहे। फिर उस जिस्म पर महंगे तेल और हनी लगाकर सफेद पट्टियों में लपेट दिया जाता। आखिरकार फिर उसे बेहद महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता ताकि वह कल, आज और आने वाले कल के लिए सुरक्षित रहे। इस ताबूत में फिरौन की जिस्म के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बहुत सारा सोना और सबसे अहम उसका दिल भी उसके साथ दफन किया जाता। धीरे धीरे मरने के बाद हर फिरौन ने अपनी मम्मी बनाना एक आम सी बात बना दी। यकीन मानिए, मरकर खुदा बनने की एक दौड़ मम्मी से भी आगे निकल गई। आने वाले नए फिरौन सिर्फ ममीज बनाने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपनी ममीज के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण भी शुरू कर दिया। शुरुआत में ये बिल्डिंग सिर्फ नॉर्मल टेम्पल्स और साधारण मकबरे हुआ करते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये इमारतें इतनी विशाल होती गईं कि दुनिया में पहली बार पिरामिड का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब जो भी फिरौन दुनिया से रुखसत होता हुआ अपनी मम्मी पर एक से बढ़कर एक बड़े से बड़ा पिरामिड खड़ा करने में लग जाता। हर फिरौन बस यही चाहता था कि उसका पिरामिड उसके पूर्ववर्ती फिरौन से भी बड़ा हो और शानदार हो। धीरे धीरे ये पिरामिड इतनी विशालता तक पहुंच गए कि एक फिरौन ने खफूफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का तमगा इसी पिरामिड के पास हासिल कर लिया। मगर 3500 साल बाद यह रिकॉर्ड लंदन के चर्च ने तोड़ दिया, लेकिन उसकी शोहरत भी ज्यादा दिन टिकी नहीं गई। गिरते ही वह चर्च अपनी जगह से उतर गया और पिरामिड फिर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बन गई। आने वाले वक्त में आज एफल टावर और अन्य बड़ी बिल्डिंग्स ने पिरामिड का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स बुर्ज खलीफा है, मगर वजन के हिसाब से देखा जाए तो 12 बुर्ज खलीफा को मिला किया जाए तब भी एक पिरामिड से वजन में कम साबित होगा। यानी यह पिरामिड इतना विशाल और मजबूत होता था कि इसके अंदर 2000 बड़ी बड़ी ट्रक्स आसानी से पार्क की जा सकती थी। सभी फिरौन अपने इस ऐतिहासिक निर्माण को बना ही रहे थे, मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि इन पिरामिड्स के निर्माण में अत्यधिक दौलत खर्च होती थी। इसी वजह से आज यह पिरामिड दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बन चुका है। उसके बाद बनने वाले पिरामिड्स का साइज धीरे धीरे घटता चला गया। न केवल पिरामिड्स बल्कि इनकी वजह से पूरी इजिप्ट की इकोनॉमी भी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। इतना ही नहीं, हजारों साल में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद इजिप्ट अपने सुपर पावर होने का टाइटल भी खो देगा। जैसे ही इजिप्ट की इकोनॉमी कमजोर हुई, वही वक्त था जब मिस्र के बाजार में एक छोटा सा बच्चा गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था, मगर ये बच्चा बाकी सारे बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसकी खूबसूरती ऐसा मुकाम थी कि मिस्र का एक बेहद पावरफुल मिनिस्टर उसे अपनाकर अपने घर ले आया। फिर वही बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम बना, पूरे इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म और रूहानी हिकमत से मिलकर इजिप्ट की इकोनॉमी को मजबूत किया और उस इजिप्ट को जो कभी टूटने की कगार पर था, दोबारा दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। मगर उनकी वफात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की औलाद बनी इसराइल इजिप्ट में बस गई। कुछ ही अरसे में ये बनी इसराइल इजिप्ट के सबसे ताकतवर लोग बन गए, लेकिन जैसे ही उनकी ताकत चोटी पर पहुंची, अचानक इजिप्ट में दो बड़ी ताकतों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। इसी जंग में एक नए फिरौन ने आकर पुराने खानदान को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इजिप्ट में एक नई बादशाहत कायम की। इस नए फिरौन ने इजिप्ट के पुराने रूल्स को तोड़कर एक नया निजाम बनाया, जिसमें सबसे अहम रूल ये था कि आज के बाद बाहर से आए लोगों को इजिप्ट में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही नया रूल लागू हुआ, बनी इसराइल पर इजिप्ट में बहुत सख्त जुल्म होने की शुरुआत हो गई। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज के दौर में अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इमिग्रेंट्स के खिलाफ पुख्ता प्लान बनाया गया। इजिप्ट के नए फिरौन ने आते ही बनी इसराइल के सारे कारोबार बंद कर दिए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया, और इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्ट के लोगों की गुलामी में रहते रहे। मगर इन 400 सालों में बनी इसराइल के औलादों के दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद पनप रही थी, एक दिन जरूर उनका पैगंबर आएगा जो उन्हें सख्त गुलामी से आजाद करेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 400 साल बाद अचानक एक दिन फिरौन के दरबार में एक नजूमी आया। उसने एक
انداز میں فرعون کو بتایا کہ بہت جلد ایجپٹ کی زمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا تعلق بنی اسرائیل کے خاندان سے ہوگا۔ یہ وہی بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی 3000 سال پرانی امپائر کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سن کر فرعون بےحد حیران ہوا۔ اس نے فوراً حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے جنم لیتے ہی مار دیا جائے۔ اس کے سولجرز نے ہر گھر میں جا کر بچوں کے ماں سے چھین کر مارنا شروع کر دیا، لیکن جس بچے کو فرعون اور اس کی فوج اصل میں تلاش کر رہی تھی وہی بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ اسے مارنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے اسے بھلا کوئی کیسے مار سکتا ہے، بلکہ فرعون نے اپنے ہی گھر میں اس بچے کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ اب آگے جو ہوا وہ ہر مومن کے لیے سبق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر بننے کے بعد فرعون کے سامنے ایک ہی ڈیمانڈ پیش کی کہ میرے خاندان بنی اسرائیل کو اس سخت غلامی سے آزاد کر دیا جائے۔ کئی آشچرجنک چمتکاروں کے بعد آخرکار فرعون نے اپنی نفسانی حکمرانی چھوڑ کر ان کی بات مان لی اور بنی اسرائیل کو ایجپٹ سے بھی باہر جانے کی اجازت دے دی۔ اس رات بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ 400 سال کی غلامی کے بعد ایجپٹ چھوڑ کر فلسطین کی طرف نکل پڑے، مگر اچانک ایک انجانا موڑ آیا۔ فرعون نے اجازت دینے کے باوجود اپنے وعدے کو توڑ دیا اور اپنی پوری فوج کو یدھ کے لیے تیار کر لیا۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے نیل ندی میں راستہ بنا دیا، لیکن فرعون اور اس کی فوج اسی پانی میں، اسی نیل ندی میں ڈوب گئی، جس نیل ندی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس دریا کو پار کیا تھا۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایجپٹ کی پرانی ٹیبلیٹ سے ایتہاسک رائٹنگز میں کیوں نہیں ملتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہمیں کیول آسمانی کتابیں قرآن اور بائبل میں ہی ملتی ہیں، لیکن ایک اہم بات دونوں میں کامن ہے۔ آج دنیا کا ہر عزت دار ہسٹورین یہ مانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے مرنے کے بعد ایجپٹ کبھی بھی اپنی طاقتور حالت میں نہیں لوٹ سکے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیول ایک فرعون کو نہیں بلکہ ایجپٹ کی 3000 سال پرانی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایجپٹ کا آخری بڑا فرعون رسس تھا، جس نے اپنے غرور کی وجہ سے خود کو اور اپنی پوری فوج کو تباہ کر لیا۔ اس کے بعد پوری دنیا کو یہ ثابت ہو گیا کہ فرعون کوئی خدا نہیں بلکہ ایک عام انسان ہے۔ یہیں سے پہلی بار ایجپٹ نے اپنے سپر پاور کا ٹائٹل دھیرے دھیرے کھونا شروع کر دیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آج تک اسے ڈارک ایج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ایجپٹ کی زمین پر فلسطین میں نئی سپر پاور کا ابھار ہوا۔ اس کے بادشاہ کا نام تھا سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام۔ بہت ساری امپائرز نے اس کا فائدہ اٹھایا، ایجپٹ پر حملہ کر دیا۔ اس میں سے ایک بادشاہ کا نام تھا الیگزینڈر دی گریٹ، مگر الیگزینڈر کی امپائر کے بعد فائنل طور پر ایک نئی اور بے انتہا طاقت دی گریٹ رومن امپائر نے ایجپٹ کو پوری طاقت سے فتح کیا۔ اس کے بعد اگلے 600 سال تک رومن امپائر ایجپٹ پر راج کرتا رہا اور کوئی بھی اس سے ایجپٹ نہیں چھین سکا۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ مسلمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں رومن امپائر سے ایجپٹ کو چھیننے کی تیاری کر چکے تھے۔ وہ دن دور نہیں تھا جب ایجپٹ فتح ہو کر اسلام کے جھنڈے تلے شان سے جھوم اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری ایجپٹ یعنی فلسطین پر بنائی ہوئی ویڈیو۔ اب ہم کوشش کریں گے ہم اس کا آپ لوگوں تک دوسرا پارٹ بھی لائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے یار دوست رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اپنے اتہاس کی جانکاری ہو، کیونکہ اگر ہم اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ حافظ دوست۔